اس سے آپ کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چار آج کے دن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ گناہ، وہ برائیاں، وہ بری عادتیں، وہ بری خصلتیں جو بندے کو اتنی بڑی رات کے ثواب اور اجر سے محروم کر دیتی ہیں، ان میں اگر جوڑا جوڑا کریں تو ایک طرف ہے شراب نوشی اور والدین کی نافرمانی، دوسری طرف ہے کینہ اور قطع تعلق۔ اچھا، اب جو ہم پہلا جوڑا ہے جس کا تعلق شراب نوشی سے ہے، تو وہ اس لیے کہ چونکہ شراب انسان کے دماغ ذہن کو مخمور کر دیتی ہے، پردہ ڈال دیتی ہے، انسان کی انسانیت کا وقار اور مقام ختم کر دیتی ہے، اسے اپنے پرائے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے ہوش و حواس کی عادتیں اور خوبیوں کو اس کی بنیاد پر وہ ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کی عقل کی کار فرمائی کم ہو کر اس کی خواہشات کی کار فرمائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو شراب دکھنے میں تو ایک عادت ہے شاید، مگر حقیقت میں یہ انسانیت کی شخصیت کی تباہی ہے کہ اس سے بندے کی عقل، جو اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑا انعام ہے بندے پر، اس پر پردہ پڑ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے شراب بھی گویا انسان کے جسم کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے اتنی بڑی برائی بن گیا شراب پینا کہ وہ اس عظیم ترین رات میں بھی بندے کو بخشش سے، قبولیت سے، رضائے ربانی سے، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے نعمتوں کے پانے سے بندے کو دور کر دیا۔ دوسرا ہے والدین کے نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، اتنا بڑا جرم ہے مگر اس کو جرم خیال ہی نہیں کیا جاتا، اس کو جرم تصور نہیں کیا جاتا، خیال نہیں کیا جاتا، اس طرف دھیان نہیں دیا جاتا، اور اسے یعنی اس جرم کا ارتکاب نہ کرنا، والدین کی اطاعت شیاری کرنا، ان کی تابع فرمانی کرنا، اس کو خوبی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اور اس میں سب سے بڑی امتحان یہ ہوتا ہے کہ والدین کا تعلق اولاد سے اتنا گہرا، اتنا قریبی، اتنا خاص، اتنا محبت اور ہمدردی اور درد دل والا ہوتا ہے کہ اولاد کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جو دیکھیں یہ محبت کیسی ہے، جو ہم نے شراب نوشی کا ذکر کیا نا، اس میں بھی بندے کے جذبات ختم ہوتے ہیں، جذبات سلامت نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے اتنی بڑی برائی بن گئی ہے۔ کینہ کے اندر انسان کے جذبات کی نفی ہوتی ہے، اس پر تفصیل سے تو ہم بات کریں گے، مگر جذبات کی اس معنی میں کہ دوسرے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور قطع تعلق میں بھی یہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ بھی یہ تعلق ہے۔ اب والدین کا تعلق اولاد سے ایسا ہے کہ والدین چاہیں بھی تو احساس ختم نہیں کر سکتے، اور یہی والدین کی کمزوری ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ جو آج کے والدین ہیں ان کی اولاد ہمیشہ اولاد رہے گی، وہ بھی تو والدین بنتے ہیں نا، یہ تو اللہ پاک کا قانون ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ مگر اب پچھتائے کیا جب چگ گئی چڑیاں کھیت، there is no use of crying over spilt milk۔ جب والدین قبر کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں، یا اولاد کے دکھوں کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اولاد کے مس بیہیویئر کی وجہ سے ان کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں اور ان کے سینے دکھوں سے بھر جاتے ہیں، تو اب سینہ کے اندر دکھ تو نہیں رہ سکتے نا، سینہ دکھوں کا بسیرا تو نہیں ہوتا نا، سینہ تو آرام اور امن اور راحت اور سکون کا بسیرا ہونا چاہیے، کیونکہ سینہ پورے جسم کا غماز ہے۔ سینے کے اندر دکھ ہوں گے تو پورا جسم دکھوں سے بھر جائے گا، سینہ کے اندر غموں کے طوفان ہوں گے تو پورے جسم میں طوفان مچ جائے گا، سینہ کے اندر سوچوں کی عجیب قسم کا مخمسہ ہوگا تو وہ پورے جسم کو مخمسے کا شکار کر دے گا، سینہ ہیجانی سوچوں کا مرکز بن جائے گا تو پورا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اور وہ مخلص ترین ہستیاں جنہیں والدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس سے ہاتھ دھو بیٹھنے سے بڑی اور نعمت سے معروم ہی کوئی نہیں ہے۔ اور وہ ہاتھ دھو بیٹھنا صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ یعنی ظاہری طور پہ بندہ ان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے،
وہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ اس خزانے سے ہاتھ دھونے والے کو کبھی کوئی خزانہ نہیں مل سکتا۔ والدین کی بے لوث محبت، والدین کا بے لوث احساس، اور والدین کا بغیر کسی لالچ کے خواہ چاہتے رہنا۔ دیکھیں ذرا سوچے تو صحیح نا، بچہ یا بچی ہنس رہا ہے اور والدین اس کے ہنسے پہ ہنس رہے ہیں اور اسی کو کائنات کی متاع سمجھے ہیں، اسی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ رہے ہیں۔ رونا اس کا دیکھا نہیں جا رہا، اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے مگر اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ دنیا نے تو احساس نہیں کیا اس رشتے کا، لیکن رشتے بنانے والے نے کتنا بڑا احساس کیا۔ فرمایا آؤ میرے رحمت کی بائیں کھلی ہیں، میرے رافت کے در کھلے ہیں، میرے کرم کی بارش ہو رہی ہے، میری عطاؤں کا سائبان چھایا ہوا ہے، کل امر سلام کا میں مجدہ جاں فضا سنا رہا ہوں، میں شب قدر کی نعمتیں تم پر وار رہا ہوں، میں شب قدر کو فرشتے جبرائیل امین سمیت تم سے ہاتھ ملانے کے لیے، تم سے مصافحہ کرنے کے لیے، تمہاری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، کلمات استجابت کے اظہار اور افعال کے لیے، تمہارے ساتھ موعد بنانے کے لیے، ان راتوں کے اندر تمہارے آنسو میں اپنے آنسو شامل کرنے کے لیے۔ آنسو جب نکلتے ہیں اللہ کے خوف اور رقت میں تو اس میں فرشتوں کے ہاتھ ملانے کا عمل شامل ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے قبولیت کا مجدہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ بات کتنی قابل توجہ ہے۔ اس رات میں بھی جو محروم ہے تو وہ محروم ہے جو والدین کا نافرمان ہے، اس لیے کہ والدین کے جذبات اللہ کی بارگاہ سے ہیں اور یہ کمزوری ہے اولاد کے حق میں۔ تو والدین کا دل دکھانے والا تو کبھی کسی دنیا میں کسی مقام پر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا دل اتنا خلوص والا ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ اور یہ کیوں کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ جن والدین کو میں نے اپنی اولاد کی محبت میں تڑپایا ہے، ایک بندہ 10-10 12-12 گھنٹے کام کر رہا ہے اور اس کی تھکاوٹ اپنے بچے اور بچی کی ایک مسکراہٹ دیکھ کر سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ آپ احساس کر سکتے ہیں یہ محبت کا خلوص، بلکہ خلوص کا لفظ بھی تو یہاں چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ یہ محبت کا خالص پن کہاں ملتا ہے؟ دنیا جہان میں نہیں ملتا۔ یہ وہ محبت ہے جس کا بدل دنیا کی کائنات کی نعمتیں ایک طرف بھی رکھ دی جائیں تو اس ایک احساس کا بدل نہیں پورا ہو سکتا۔ سارا دن ماں کچن میں رہے گی، کام کرے گی، تھکی ہاری، جب اس کا بیٹا نوالا منہ میں ڈالے گا اس کا پکایا ہوا کھانا جو سارا دن اس نے محنت کر کے کمایا چولہے پر کھڑے ہو کر، تو جب بیٹا یا بیٹی کھائے گا تو وہ یوں سمجھے گی میں نہیں کھا لیا۔ اتنی مخلصہ ماں اور اتنا مخلص باپ، ہم کتنی بے اعتنائی کے ساتھ اور کتنی عدم توجہ کے ساتھ ایک حرکت لسان پر اور ایک اپنے زبان کی نو پر ان کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں، ایک بار انکار کر کے ان کی پوری زندگی کی خوشیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں، دنیا انصاف کرے یا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود انصاف کر رہا ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ میں نے جو احساس پیدا کر کے والدین کے اندر احساس پیدا کر کے جو کمزوری بنایا ہے اولاد کی، میں اس کمزوری کا استحصال نہیں کرنے دوں گا۔ سارے روزے رکھ لو، سارے رمضان المبارک کی راتوں کو رب کو منا لو، جو مرضی ہے کر لو، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، شب قدر میں آ جاؤ، آنسو بہا بہا کر تڑپ تڑپ کر مجھ سے معافیاں مانگ لو، ساری رات میرے مصلے پر اپنی جبین کو بچھائے رکھو۔ اگر تم نے والدین کو ناراض کیا ہے تو انکم مدفوعون من ابوابی، تم میری ابواب رحمت سے، میرے رحمت کے دروازوں سے تم دھتکارے گئے ہو۔ تمہارا کوئی تعلق نہیں میری رحمتوں کو حاصل کرنے میں، تمہاری کوئی میری بارگاہ میں وقت اور عزت نہیں ہے۔ مجھے تمہارے سجدے نہیں چاہیے، تمہارا رونا دھونا نہیں چاہیے، تمہاری عاجزی و زاری نہیں چاہیے، تمہاری آو فغاں نہیں چاہیے، تمہاری دعاؤں کا خلوص نہیں چاہیے، تمہارے بہتے ہوئے آنسو کے اندر بھری ہوئی خلوص کی دعائیں مجھے نہیں چاہیے۔
اگر ان میں خلوص پیدا کرنا ہے تو والدین کے ساتھ پہلے ادب کا دامن تھام کے آؤ، انہیں راضی کر کے آؤ، انہیں خوش کر کے آؤ، ان کے دل کو ٹھنڈا کر کے آؤ، ان کو خوش کر کے آؤ گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا ہے؟ سرکار کی زبان سے سرکار نے نہیں فرمایا کہ اللہ راضی تب ہوتا ہے جب باپ راضی ہو جائے۔ الرضا الاب الرضا اللہ، باپ کی جو رضا ہے، راضی ہونا، وہی اللہ کی رضا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان مطلق طور پہ پوری امت کے طور پہ اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے کہ محبوب تیری رضا میں نے اپنی رضا رکھ دی، جس پہ تو راضی اس پہ میں راضی۔ اور اس کے بعد یہ شرف جس ہستی کو دیا ہے وہ والد محترم ہے۔ اور جب والد محترم کی بات ہوتی تو والدہ خود بخود اس میں آ جاتی ہے۔ والد کا ذکر، باپ کا ذکر کرنا یہ ماں کے ساتھ لازم ہے اور ماں کا باپ کے ساتھ لازم ہے۔ وہاں اللہ پاک نے دونوں میں احساس پیدا کیا ہے، دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میں اپنے محترم ناظرین کو، سامعین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، عبادات کی طرف دھیان دینے والوں، تمہارے اپنے گھر میں عبادت کا بہت بڑا ذریعہ موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہم مسجدوں کو مس کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہم اجتماعی تراویح کے لیے ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، شکوہ میں نہیں ہیں، مگر عرض گناہ ہو کر رب کی بارگاہ میں مولا ہم پہ کرم کر دے۔ لیکن گھر کے اندر والدین کا سایہ جن کو موجود اور میسر ہے، انہیں اس سعادت سے بھی اپنے آپ کو مکمل طور پہ حصہ لینا چاہیے، اور اتنا حصہ لینا چاہیے کہ جس سے وہ اپنی پچھلی ساری زندگی کا ازالہ کر سکیں۔ تو والدین کی محبتوں کو ٹھکرانا، کوئی ایسی جوانی لاکھ بار 3 لفظ حرف ہوں ایسی جوانی پر، ایسے جذبات پر، ایسی خواہشات پر، ایسی لفظ اور محبتوں جھوٹے پر۔ کون سی محبت؟ 10 دن کی اور 6 مہینے کی محبت، اور اس میں ایک دوسرے کے بعد دشمنیاں، کون سی محبت ہے؟ اگر اپنے والدین سے بندہ مخلص نہیں ہوتا تو میاں بیوی بن کر کیسے مخلص ہو جائیں گے؟ دل ہے مانتا نہیں، کیا دل ہے؟ وہ دل، اس کی دل کی خواہش کے لیے تمہارا دل اتنا عزیز ہو گیا کہ والدین کے دل کی پرواہ نہیں رہی۔ تو میں جان بوجھ کر اپنے محترم سامعین سے اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، کل تم نے بھی والدین بننا ہے، اور کل جب تم بن جاؤ گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جب والدین قبر کی دہلیز تک چلے جاتے ہیں یا ان کے جذبات مدمحل ہو جاتے ہیں، اور وہ جس رسپانس کی ان کا، یہ انسان کی ایک عادت ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے میرے ساتھ اگلا محبت کرے، مگر شومی قسمت، حالات کی ستم ظریفی، ماحول کا ظلم و ستم اور ناہمواریاں ہمارے معاشرے کی، ہمارے گھر کے سسٹم کو تباہ کر دیتی ہیں۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی، اس میں کوئی شک نہیں، آج ہر بندہ مومن اور بندی مومنہ جہاں جہاں آج شب قدر منائی جا رہی ہے، وہ سارے اس بات پر بڑے کین ہیں اور تیاری میں مصروف، مبارک باتیں دے رہے ہیں۔ مگر میرا پیغام آج یہ ہے کہ آج تم اپنے والد اور والدہ کی جتنی مسکراہٹیں سمیٹ لو اور ان کی زیارت سے اپنے دامن جتنے تر کر لو گے اور اپنے آپ کو منور اور معطر کر لو گے ان کی زیارت سے، اور اس تصور سے پھر سجدہ کرو گے، تو اس کی لذت ہی اور ہوگی، اس کی راحت ہی اور ہوگی، کیونکہ تمہیں پتا ہوگا کہ تم رب ذوالجلال کو اس کے فرمان کے مطابق ان والدین کو منا کے آ رہے ہو، ان کو راضی کر کے آ رہے ہو۔ تو آج میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے اپنے تمام سامعین و ناظرین سے کہ اپنے والدین کو ہر صورت میں راضی کر کے مصلی پر جائیں، دعائے جگہ دعا پر جائیں، اور پھر دیکھنا انشاءاللہ اللہ پاک برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ چونکہ یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، میں اس پر قرآن و حدیث پر بات تو انڈیپینڈنٹ یہ ایک سلسلہ ہو جائے گا، لیکن میں نے اتنی عرض کی کہ اس پر توجہ نہیں۔ دوسرا ہمارا جو سلسلہ وہ ہے اسی میں، پہلا تو میں نے بتایا نا، شراب نوش نہیں بخشا جاتا شب قدر کی رات۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان نہیں بخشا جاتا شب قدر کی رات، جو مرضی کر لے نہیں بخشا جائے گا جب تک توبہ نہ کرے۔ وہی میں نے عرض کی نا، شراب سے بھی توبہ کرے، نوشی سے، پینے سے، اور پینے کا مطلب یہ ہے کہ شراب کے اندر شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب نکالنے والا، شراب نچوڑنے والا، اس کا اسیر بنانے والا، جوس وغیرہ، اس کا خمیر اٹھانے والا،
जितने शराब के प्रोसीजर में इवन के सिर्फ पकड़ के ले जाने वाला, वो सब इसके शरीक हैं, क्योंकि बुराई में मदद भी बुराई होती है। तो लिहाजा इस बात से पक्की सच्ची तौबा करके रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जाना है और उसको मनाना है। नंबर 2, वालिदैन को राजी करके अल्लाह को राजी करना है कि मौला हम तेरा हुक्म पूरा करके आए हैं, हमने वालिदैन की आंखों को ठंडा किया है, जिस तरीके से भी करें मोहब्बत का इजहार। अरे वालिदैन से बढ़ के कौन मोहब्बत का इजहार करने के काबिल है? बाकी तो सब झूठी मोहब्बतें हैं, लालची मोहब्बतें हैं। किसी को आपके पैसे से मोहब्बत होगी, किसी को आपकी दौलत से मोहब्बत होगी, किसी को आपकी इज्जत और वकार, जाहो जलाल और इख्तिदार से मोहब्बत होगी, किसी को आपके मफादात से मोहब्बत है। मगर एक रिश्ता वालिदैन का ऐसा है जिनको सिर्फ तुझसे मोहब्बत है। उनसे कहे कि हमें आपसे मोहब्बत है, उनसे प्यार करो, उनके कदम चूमो, उन्हें मोहब्बतों के नजराने पेश करो, उनकी खिदमत में बिछ बिछ जाओ। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वहफिज लहुमा जनाह जुल्ल मिन रहमा, उनके लिए रहमत के पर बन जाओ। ये कैफियत लेकर रब की बारगाह में जाएंगे तो आज की रात मारूम नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद तीसरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था वो है कतउर रहम। कतउर रहम यानी ताल्लुक को तोड़ना, रिश्तेदारों से। रहम का माना असल में रहम उस जगह को कहते हैं, माँ का वो मकाम है जहां बच्चा रहता है। पैदा होने से पहले माँ के पेट में बच्चा जिस जगह पे रहता है उसका नाम रहम है। और रहम का माना नरमी होता है, रिक्कत होता है, मुलायमत होता है। चूंकि बच्चे को नरम तरीन माहौल चाहिए होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के जिस्म का हिस्सा बनाया ही ऐसे है कि वो उस तरह की नरमी दे देता है जिस तरह की नरमी उसको 9 महीने तक वो नरमी कायम रहती है, उसको प्रोटेक्ट भी करती है और उसकी तकाजे और जरूरतें भी अल्लाह के अमर और इजाजत और इज़्ज़त से पूरे करती है। तो उस रहम का मतलब ये हुआ कि वो रहम के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, ताल्लुक के रिश्ते हैं, उनसे ताल्लुक बनाना। यानी वो ताल्लुक जो रब ने बनाया है उसको तोड़ना नहीं है। अच्छा, अब ये जो अल्लाह पाक फरमा रहा है रसूल पाक की जबान से कि तोड़ना नहीं है, तो इसलिए फरमा रहा है ना कि मुश्किलात तो है ना, रिश्तेदारों की बेइतनाई है, रिश्तेदारों की अदम तवज्जुही है, उनकी बार बार बद एतमादाना रवैया है, उनकी ज्यादतियां हैं, उनका ऐसा मनफी रुझान और मनफी रवैया है, और उनकी तरफ से पेश आमदा मसाइल हैं, उनकी तरफ से पेश आमदा हालात हैं, उनकी तरफ से फेंके गए लफ्जों की सूरत में जख्मों के तीर हैं। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर सारे इस माहौल को सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली वी कैन अचीव द गोल, वी कैन बी ऑन आवर डेस्टिनी अल्टीमेटली। लेकिन उसके लिए आगाज करना होगा, और रब्बे जुल जलाल ने शब कदर में आगाज नहीं उसको मुकम्मल करने का कहा है। तो आप कता रहमी का सिलसिला खत्म कर दें, हम सारे खत्म कर दें। रिश्तेदारों से कोई भी बनी हुई बिगड़ी हुई बात को आज बनाना है, क्योंकि रब से नेमत और इनाम पाना है। फिर आखिरी बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो है कीना। कीना आमतौर पे इसके लिए लफ्ज ग्रज इस्तेमाल होता है, मगर असल लफ्ज इसके लिए मैलस है इंग्लिश जबान में, MALICE। ये जो ग्रज और मैलस कीना, ये कीना नफरत है, और नफरत वो जो किसी के खिलाफ गुस्से में पैदा होती है, मगर वो ऐसी नफरत कि जो मुमकिन है ज़ाहिरी तौर पे आप सलाम भी ले लें, आप उससे बातें भी करें, दुनियादारी का लेन देन भी करें, अपने मामलात उसके साथ जारी भी रखें, मगर कीना ये है कि उसकी कोई अच्छी बात आपको पसंद ना आए, आप उससे ताल्लुक वो चाहे भी तो ना जोड़े। ये है कीना। देखें, एक होता है कीना और एक होता है बेजारी। बेजारी का अगर आपसे कोई ज्यादती करे तो उससे बेजार होना ये आपका एक फितरी तकाजा, उसकी इजाजत है। दिली तौर पर आप ये ज़हनी तौर पे उससे दूरी इख्तियार कर सकते हैं, मगर वो दूरी ऐसी नहीं कि उसका बुरा चाहने लग जाए। जब दूरी और नफरत दूसरे का बुरा चाहने लग जाती है, यह कीना बन जाता है, और यह कीना किसी इंसान को बड़ी से बड़ी अजीम तरीन रात की रहमतें भी पाने नहीं देता। ये इतना बड़ा जुर्म, ये इतना बड़ा गुनाह
اور یہ اتنا بڑا اسم و عدوان ہے کینہ کہ کسی کی اچھائی کو برداشت نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں ایسی نفرت اور ایسی دوری اور ایسی ناراضگی جب بندہ کسی کی اچھائی کو برداشت کرنے لگ جائے اور اس کی اچھائی کو چاہنے لگ جائے، اس کی بھلائی اور فائدے کو اپنے طور پر اچھا محسوس کرنے لگ جائے اور اس کی کوشش کرے، تو سمجھو کہ اس کے بارے میں محبت ہے تمہارے دل میں، اس کے بارے میں تمہارے دل میں کینہ نہیں ہے۔ اس پر میں آخری آج کے درس کے طور پر آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ صحابی رسول کا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ایک مرتبہ تشریف لائے سرکار کی بارگاہ میں، تو جب دروازے سے داخل ہونے لگے تو سرکار نے فرمایا جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا نا یہ جنتی ہے۔ جب دروازہ کھلا دیکھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری بار پھر ہی ایسا ہو، فرمایا اس دروازے سے جو شخص آئے گا نا اسے میں دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اور جب دروازہ کھلا اور دیکھا تو آنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تیسری بار پھر ایسا ہوا۔ اب صحابہ پاک میں ایک نوجوان صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، مشہور صحابی کے بیٹے ہیں جو بعد میں پھر مصر کے گورنر بھی بنے۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابہ میں مشہور ہے کہ عبادت اور زہد و ورع میں یہ سب سے زیادہ ان کی عبادت مشہور تھی، یہاں تک کہ شادی کی رات میں بھی ساری رات نفل پڑھتے رہے، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں آپ کا معاملہ پہنچا شکایت کے انداز میں، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے حکمت کے سمندر سے چند قطرے عطا فرمائے۔ سرکار کے چند قطرے ہی برداشت ہو سکتے ہیں، وہ تو پورا سمندر ہے، اور سمندر اگر اپنی طغیانی اور اپنی طولانی میں آ جائے گا، جولانی میں، تو کسی کے لیے قابل برداشت بھی نہیں ہوتا۔ تو چند موتی عطا فرمائے اور اس سے ان کی دنیا بدل گئی۔ تو بہرحال اتنا زیادہ مسلسل روزانہ قرآن مجید ختم کرتے تھے، مسلسل روزے رکھتے اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتے۔ اقل انسان کی طبیعت کے لیے جتنی ضرورت ہے وہ بھی سرکار کے فرمانے تک، ورنہ اتنا بھی آرام نہیں دیتے تھے جسم کو۔ تو ان کو یہ بہت بڑا شوق پیدا ہوا ذہنی طور پر کہ عبادت میں تو میں بہت زیادہ ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرے بارے میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اطلاعات یہ ہیں، تو ایسا کون سا عمل ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص کرتے ہیں اور ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی؟ تو یہ اٹھے اور ان کے ساتھ ہو لیے اور عرض کرنے لگے کہ آپ کو پتا ہے میرے والد محترم تھوڑی مجھ سے سختی فرماتے ہیں، یعنی وہ زیادہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو، تو میں چاہتا ہوں کہ چند دن آپ کے ساتھ گزار لوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، ضرور تشریف لائیے، چلیے۔ تو آپ گھر میں گئے، رات کو لیٹے ان کے ساتھ، انہی کے بیڈ روم میں لیٹ گئے، تو چادر اوپر لے لی، اور روایت میں ہے کہ آپ نے اس چادر میں سے تھوڑا سا سوراخ راستہ کر لیا، تو دیکھتے رہے ساری رات کے یہ کون سی عبادت کرتے ہیں جن کو سرکار نے 3 بار زندگی کے اندر خوشخبری سنا دی ہے۔ تو ساری رات گزر گئی، وہ معمول کے مطابق سوئے، معمول کے مطابق فرض نمازوں کی ادائیگی کی، 3 دن یہی مشاہدہ کرتے رہے۔ جب تیسری رات مکمل ہوئی تو پھر یہ پھٹ پڑے اور کہنے لگے دیکھیں مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، نہ میں حکمتاً میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے میں نے تکلیف تو اصل میں یہی تھی جو میں نے زو مانا کر کے آپ سے عرض کر دی۔ تو آپ مہربانی فرمائیں مجھے بتائیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو اس پر جو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا، فرمایا میں باقی معاملات میں تو شاید آپ مجھ سے زیادہ ہوں، مگر مجھے یہ فضیلت اس لیے اللہ کے رسول نے عطا فرمائی اللہ کے امر سے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کو کینہ سے خالی کر کے سوتا ہوں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرج نہیں ہوتا، کوئی میلس نہیں ہوتا۔ تو جب میرے دل میں کوئی گرج اور کوئی میلس، کوئی کینہ نہیں ہوتا، میں خود بھی آرام سے سوتا ہوں اور دوسروں کے بارے میں خوش ہو کے سوتا ہوں۔ اور یہ اتنی بڑی اللہ پاک کا انعام ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے 3 بار جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، آج کی رات ہم نے اس کینہ کو بھی ختم کرنا ہے
مجھے پتا ہے لوگ وظائف چاہ رہے ہیں، لوگ اوراد چاہ رہے ہیں، لوگ نوافل کے طریقے کہہ رہے ہیں، اور ٹھیک ہے وہ سب کچھ کرنا چاہیے، مگر جب تک یہ 4 کام نہیں کریں گے تب تک آج کی رات میں جو مرضی ہے کر لو، رات کا عبادت اور ثواب نہیں پا سکتے۔ اور میں آخر میں پھر دوہرا دیتا ہوں، شراب نوشی سے پکی توبہ، والدین کی نافرمانی سے توبہ اور ان کو راضی کرنا، نمبر 3 رشتہ داروں سے تعلقات کو جو ٹوٹے ہوئے ان کو جوڑنا، اور نمبر 4 دل سے کینے کو ختم کر دینا، یعنی کسی کے بارے میں بھی اس کا نقصان چاہنا، اس سے ایسی دوری کہ جس سے اس کا نقصان چاہتا ہو بندہ، اس کی بھلائی نہ چاہتا ہو، اس کی خیر نہ چاہتا ہو، وہ کتنا ہی بڑا کوئی آپ پر کرنے والا ہے زیادتی کر، آپ دل سے اس کو ختم کر دیں، آپ اس کا بھلا چاہیں۔ جب آپ بھلا چاہیں گے تو پھر رب ذوالجلال خود آپ کا بھلا چاہے گا، ہمارا بھلا چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک رات کی برکتوں کو سمیٹنے کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔